ایک جنرل قمر جوید باجوہ ریٹائرڈ جنرل، ان کی گفتگو ہے جو انہوں نے عمران خان اور شیخ رشید صاحب کے بارے میں کی ہے۔ ان کے جواب میں جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ عمران خان ایک چالاک آدمی ہے اور وہ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب اپنی بلے بلے کرانے کے لیے مختلف قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا جانا چاہیے۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سیل آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم دو اہم اور دلچسپ باتیں ہیں جن کو ڈسکرائب کرنے جا رہے ہیں۔ ایک جنرل قمر جوید باجوہ ریٹائرڈ جنرل، ان کی گفتگو ہے جو انہوں نے عمران خان اور شیخ رشید صاحب کے بارے میں کی ہے خاص طور پر، اور دوسرا عمران خان کی آج لاہور ہائی کورٹ میں پیشی ہے۔ اور یہ پیشی اس لیے دلچسپ ہے کہ وہ کسی بھی لاؤ لشکر کے بغیر اور کسی بھی اپنے حامیوں اور اپنے جو ان کے معتقدین ہیں اور ان کے جو فالورز ہیں ان کے لشکر کے بغیر وہ گئے ہیں، اکیلے گئے ہیں، اور ان کا وہ کام جو ہے جس کے لیے وہ گئے تھے وہ زیادہ آسانی سے ہو بھی گیا ہے۔ اور شاید خان صاحب نے یہ سمجھ بھی لیا ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں ان کو نقصان ہی پہنچائیں گی، بہتر یہ ہے کہ وہ ایک بہتر اور کوالٹیٹیو جو پولیٹکس ہے اس پر دھیان دیں، توجہ کریں اس کے اوپر۔ پہلے جنرل باجوہ نے عمران خان کی جو کرٹیسزم ہے وہ جو نومبر کے بعد سے اب تک ان پر کرتے آ رہے ہیں، اور بہت سارے الزامات خان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے جنرل باجوہ پر رکھے ہیں، ان کے جواب میں جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ عمران خان ایک چالاک آدمی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور غلط بیانی کرتے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے اس کو اب کیسے ثابت کرنا ہے؟ ایک تو اس کو ثابت کریں گے عمران خان کے جو اپوننٹ ہیں، مخالفین ہیں، سیاسی مخالفین، یا پھر اس چیز کو ایکسپلور وہ لوگ کر سکتے ہیں جو غیر جانبداری سے عمران خان کی سیاست کا اور عمران خان کے سیاسی رویوں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ان کے جو چاہنے والے ہیں اور ان کے جو عقیدت مند ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اچھا، جنرل باجوہ نے ایک اور بھی بات کی ہے۔ انہوں نے شیخ رشید کے اوپر پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ وہ فارغ آدمی ہے۔ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ایچ کیو کا وہ بندہ ہے اور اس طرح سے ان کا بڑے گہرے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ محض دعوے ہیں، محض گپیں ہیں، ان کے اندر حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب اپنی بلے بلے کرانے کے لیے مختلف قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا جانا چاہیے۔ ایک ان کی ملاقات ہوئی تھی شیخ صاحب سے جس میں شیخ صاحب نے ان سے یہ کہا تھا، یعنی آرمی چیف جو ایکس آرمی چیف ہیں، ان کو شیخ رشید نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی سے حکومت نہیں چل رہی ہے، آپ کچھ کریں۔ اب وہ کرنا کیا تھا؟ حکومت کو گھر بھیجنا تھا یا حکومت کے لیے کوئی مدد فراہم کرنی تھی؟ اس کی کوئی اتنی وضاحت سامنے نہیں آئی۔ اس کے علاوہ جنرل باجوہ نے اعظم سواتی کے بارے میں، شہباز گل کے بارے میں بات کی کہ ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ انہوں نے جنرل فیض حمید کے بارے میں بھی بات کی کہ ایک دو جگہوں پر انہوں نے ان کی سرزنش کی کہ وہ کچھ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جنرل باجوہ نے اوورآل ملکی صورتحال کے اوپر بھی بات کی، لیکن بنیادی بات ان کی یہی تھی کہ ایک انہوں نے عمران خان کے اب تک کی جو کمپین ہے ان کے خلاف، اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ وہ ظاہر ہے اگر وہ جھوٹے ہیں تو پھر ان کے بارے میں، یعنی جنرل باجوہ کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں وہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے، قیاس سرائیوں پر مبنی ہے، ہیلوسینیشن ہے، اور ایک چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو جنرل باجوہ۔ اور دوسری بات، انہوں نے شیخ صاحب کا ایک پول کھولا ہے، اور بہت سارے حلقے جو ہیں وہ ایسے شیخ صاحب کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ شیخ رشید جون سے ہیں وہ کوئی ایسا جتنے کوئی سیریس پولیٹیشین نہیں ہے، وہ باتیں زیادہ کرتے ہیں، دعوے زیادہ کرتے ہیں، پریکٹیکلی تھوڑا سا ان کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو، وہ باتیں کرتے ہوں، دعوے کرتے ہوں، ڈینگے مارتے ہوں، یا کوئی بھی معاملہ ان کا ہو، لیکن یہ تو ہے کہ جب سے وہ سیاست میں ہیں تب سے آج تک وہ 11 سے زیادہ مرتبہ وزیر بن چکے ہیں اور مختلف ڈپارٹمنٹس کی وزارتیں انہوں نے سنبھالی ہیں، وزارت داخلہ تک۔ دوسری بات جو ہے وہ آج بڑی اچھی ہوئی، وہ یہ تھی کہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، لیکن لاہور ہائی کورٹ میں یہ پیشی ان کی جون سی تھی بڑی حیران کن تھی اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ان کے ساتھ کوئی ہجوم نہیں تھا، ان کے ساتھ ان کے کچھ چاہنے والے جون سے تھے، اور ان کے پاگل پن کی حد تک ان سے جو عشق کرنے والے اور محبت کرنے والے وہ جو لوگ ہیں ان کا جو ایک جلوس ہوتا ہے وہ نہیں تھا۔ خان صاحب نے عدالت میں بتایا کہ وہ چھپ کر آئے ہیں، ایسی گاڑی میں عدالت میں پہنچے ہیں جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، راستے میں جو اشارے آئے وہ وہاں پر بھی رکے ہیں، بلکہ خان صاحب نے یہ بھی کلیم کیا کہ انہیں راستے میں روکنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن عمران خان کے اس طرح سے عدالت میں آنے سے بہرحال
ایک اچھا پیغام گیا ہے پاکستان کے سیاسی حلقوں میں بھی، پاکستان کے انتظامی حلقوں میں بھی، کہ کوئی مشکل نہیں پیش آئی. وہ گئے ہیں عدالت میں، اپنا وہ پیش ہوئے ہیں مختلف ججز کے سامنے، اور ان کے سامنے 2 ان کے نیب کے کیسز تھے ان کے اوپر. ان 2 کیسز میں ان کو 28 مارچ تک کے لیے، یعنی مزید 10 دن کے لیے ان کو ایک حفاظتی ضمانت مل گئی. اور اسی طریقے سے جو ایک مقدمہ ان کی طرف سے ہے، جو زمان پارک میں پولیس نے چھاپہ مارا توہین عدالت کا، انہوں نے کہا کہ عدالت نے منع کیا تھا، اس کے باوجود پولیس نے بریچ کیا. میری بیوی گھر میں اکیلی تھی، گھر میں گھس کے پولیس والے، تو اس کے اوپر توہین عدالت کا مقدمہ ہے. اس میں بھی خان صاحب پیش ہوئے. اس کے لیے یعنی کہ آج کی تاریخ جون سی ہے وہ مقرر کی گئی. آپ سمجھ لیں کہ ایک مدبر سیاسی رہنما والا راستہ اختیار کیا. قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، عدالتی احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ عدالتوں میں گئے. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو ایک سافٹ اینڈ سوئفٹ وے میں ان کے ساتھ سلوک بھی کیا گیا. تو ضرورت ہے بھی اس چیز کی. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خان صاحب نے آج جو راستہ اختیار کیا ہے، ہماری ان سے درخواست ہے کہ وہ اس راستے پر عمل کو زیادہ پختہ کریں. عدالتوں میں جائیں تو ساتھ لشکر اور ہجوم لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. عدالتوں کے دروازے کے باہر نعرہ زنی کی ضرورت نہیں ہے، شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر اپنے ورکرز کو، اپنے فالورز کو پیغام دیں تو یقینی طور پر وہ ان کی بات کو مانیں گے. ویسے بھی ملک کے اندر جو بے یقینی ہے اور ایک عدم اطمینان ہے اور ایک بے یقینی کسی کیفیت ہے، حالات جو ان سے بڑے عجیب ہیں، کانسپرنسیز ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، افواج پاکستان کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں، لوگ زبان درازی کر رہے ہیں، ملک کے مختلف ادارے جو سے ہیں ان پر بات ہو رہی ہے، امن و امان کو خطرات ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. ایسے حالات میں پھر الیکشن سر کے اوپر ہیں، وہ 2 صوبائی اسمبلیوں کے. ویسے بھی یہ سال اوورال اگر دیکھا جائے تو الیکشنز کا سال ہے. تو اس سال کو اور اس ماحول کو ضرورت ہے کہ سیاسی قوتیں ایک پرامن انداز میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں، مل کر بیٹھیں. یہ جمہوری قوتیں جون سی ہیں، تاکہ ملک میں جمہوری عمل جون سا ہے اس کو فروغ ملے، اداروں کی عزت و تکریم ہو، سیکیورٹی کے معاملات سیٹ ہوں، اور خاص طور پر جو آپ کی اکانومی ہے جس کے اوپر بہت سارے ڈاؤٹس ہیں، وہ مختلف شکوک و شبہات سے، ابہام سے باہر آ سکیں. آج کی یہ دونوں باتیں میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو ہیں. جنرل باجوہ کا بیان وہ تو ہوتا رہے گا، اور خاص طور پر خان صاحب کے آج عدالت میں جانا یہ ایک اچھی چیز تھی. جس طریقے سے گئے وہ اور بھی اچھی چیز تھی. ہم امید کرتے ہیں کہ ملک کی سیاسی فضا میں خاص طور پر الزام تراشی اور دشنام ترازی جیسے رویوں کو ترک کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور سنجیدگی کے ساتھ ایسی رویوں کو آگے بڑھایا جائے گا جن سے ملک میں سیاسی نظام مضبوط اور مستحکم ہو اور جمہوریت کو فروغ ملے. اسی میں سب کا بھلا اور اسی میں سب کا فائدہ ہے. آج کے لیے اتنا. مجھے عبدالمقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو دیجیے اجازت. مزید بات آپ سے اگلے ولاگ میں ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان کے لیے سوچیں، پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.